زور سے آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. قابل احترام سامعین و سامعات، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے اس دار فانی کے اندر مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں رشد و ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے خاطر اللہ تبارک و تعالی نے یکے بعد دیگرے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر کے نعمت اسلام کی تکمیل فرمائی. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی کا اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. مال اور اولاد یہ دنیا کی رونقیں ہیں، دنیا کی زینتیں ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقی رہنے والے اعمال ہیں، باقی رہنے والے اعمال صالحہ ہیں، وہ انجام کے اعتبار سے، مستقبل کی امید اور توقع کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ہی بہتر ہے. حضرات اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دو نعمتوں کا تذکرہ کیا. ایک نعمت دنیاوی، جسے ہم دنیا کا سامان سمجھتے ہیں، دنیا کی دولت سمجھتے ہیں، دنیا کا مال سمجھتے ہیں. اور دنیا کا مال، دنیا کی دولت کیا ہے؟ مال اور اولاد ہے. اور دوسری نعمت اخروی ہے، جسے ہم آخرت کا توشہ سمجھتے ہیں، جسے ہم آخرت کا سامان سمجھتے ہیں. اللہ نے آخرت کے توشے کو، آخرت کے سامان کو، آخرت میں فائدہ دینے والی چیز کو الباقیات الصالحات کہا ہے. کہا یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ باقی رہنے والے اعمال صالحہ ہیں. اس لیے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مال و متاع ہے، وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، وہ ایک دن ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے. دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. یہ ہمارے مال و دولت، یہ ہمارے تجارتی لین دین، یہ ہمارے بزنس، یہ ہمارے بنگلے، یہ ہماری گاڑیاں، ہماری دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کے طور پر میسر کی ہیں، ایک نہ ایک دن یہ ہمارے ہاتھ سے جانے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. جو چیز باقی رہے گی وہ ہمارا عمل ہے، جو ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، وہ ہمارا عمل ہے، جس کو اللہ نے الباقیات الصالحات کہا ہے. غور طلب بات یہاں یہ ہے، سوچنے کا مقام یہاں یہ ہے، غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں فائدہ دینے والی چیز کو الباقیات الصالحات کہا ہے، اور دنیا میں جو چیزیں ختم ہو جائے گی، جو چیزیں ختم ہو جائے گی وہ انسان کی زندگی کے حد تک ہے. بس انسان کی جہاں آنکھ بند ہوئی وہاں ساری کی ساری نعمتیں ختم. فانی دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں،
لیکن جس کو اللہ نے باقی آخرت کہا ہے، جو باقی رہنے والی ہے، ہمیں چاہیے کہ ایک مومنانہ کردار یہ ہونا چاہیے، ایک اچھے انسان کی علامت یہ ہونی چاہیے، ایک اچھے انسان کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جستجو، ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہمارا تواضع باقی آخرت کے لیے دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، ہماری زندگی وہاں کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ یہاں ایک محدود زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے، 60 سال 70 سال، اس کے بعد انسان یہاں سے جائے گا۔ اللہ نے کہا جہاں جائے گا وہاں کے بارے میں والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ باقی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، جیسے کافر پیسوں کا حریص ہوتا ہے۔ کافروں کو پیسہ مل گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن مومن اپنے آپ کو صرف پیسے ملنے پر کامیاب نہیں سمجھتا ہے، مومن صرف مال ملنے کو کامیاب نہیں سمجھتا ہے، مومن صرف دولت ملنے کو کامیاب نہیں سمجھتا ہے، بلکہ مومن کو اگر دنیا میں مال بھی مل جائے تو وہ اس کو آخرت کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ مومن کامیاب کب سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ جب مومن کے کمایا ہوا مال، مومن کی کمائی ہوئی دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہو، مومن اس دنیا کے اندر جو مال حاصل کر رہا ہے اور اس دولت کو، اس مال کو جب اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو مومن اس وقت اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن مجید نے اعمال کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ امت محمدیہ کے افراد کے اعمال اور اس کی نیکیاں 3 قسم کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم نے اس امت کو قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، امت محمدیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی دولت دیا، لیکن قرآن کی نعمت اور قرآن کی دولت حاصل کرنے کے بعد امت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، امت 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ فرمایا ان میں سب سے پہلا گروہ وہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو گناہ کر کر کے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجبات کو ترک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ترک کرتے ہیں، نیکی سے کوسوں دور، فرائض واجبات کو تو چھوڑ دیجئے، فرائض واجبات کی بات کیا کریں، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کرنے کے لیے آج امت مسلمہ تیار نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں نوافل اور سنتوں کی کیا بات کرے، ان کی زندگی میں دور دور تک نوافل اور سنتوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ فرمایا امت محمدیہ کا یہ وہ پہلا طبقہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ کہا اس امت کا دوسرا طبقہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، میانہ روی اپنانے والے ہیں۔ مقتصد کی تفسیر اہل علم نے کی ہے کہ جو فرائض اور واجبات کو صحیح طور پر انجام دیتے ہیں، فرائض اور واجبات کو اچھے طور پر، فرائض اور واجبات کا جو کما حق ہے اس کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن نوافل میں ان کی کوئی زیادہ حصے داری نہیں ہوتی ہے، نوافل میں ان کی کوئی زیادہ حصے داری نہیں ہوتی ہے۔ اس امت کا تیسرا طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والا، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والا۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اسی پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ جب کسی کو دیکھو کہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے، ہر نیکی کے کام میں سبقت کر رہا ہے، ہر بھلائی کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے، سنتوں کا بھی
اہتمام ہے، فرائض کا بھی اہتمام ہے، واجبات کا بھی اہتمام ہے، نوافل کا بھی اہتمام ہے، نیکیوں کا بڑا حریص ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی فضل ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی کرم ہے، اسی فضل الہی کا کرشمہ ہے، اسی کرم الہی کا کرشمہ ہے کہ یہ سابقم بالخیرات بنا ہوا ہے اور یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا ہوا ہے۔ حضرات، نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا تعارف کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت نواس، صحابی رسول حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا تعارف کیا ہے؟ برائی کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور برائی کا بڑا جامع انداز میں تعریف کیا۔ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ آپ نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی نام ہے حسن اخلاق کا، اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں خٹک پیدا کرے، جو تمہارے دل میں ڈر کا ماحول بنا دے۔ جب کسی کام سے آپ کا دل ڈرنے لگ جائے، آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، تو سمجھ جائیے کہ وہ گناہ کے کام ہے، اس سے رک جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کتنے جامع انداز تعریف کیا برائی اور نیکی کی۔ کہا نیکی نام ہے حسن اخلاق کا، نیکی نام ہے مکارم اخلاق کا، نیکی نام ہے اچھے اخلاق کا۔ کہا اچھا اخلاق ہی سب سے بڑی نیکی ہے، اور بات سچی ہے، بات سچی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک اچھے کردار کا حامل انسان، ایک حسن اخلاق والا انسان، اور ایک برے کردار اور برے اخلاق والا انسان، آپ دیکھیں گے کہ شب و روز، صبح و شام، دن و رات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت ایک اچھے اخلاق والا انسان محض اپنی اچھے اخلاق کی وجہ سے اتنی نیکیاں کر لیتا ہے کہ ایک برے کردار والا انسان وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ ایک اچھے اخلاق والا انسان کسی سے جب ملتا ہے تو مسکرا کر کے ملتا ہے، کسی سے ملتا ہے تو آگے بڑھ کر کے سلام کرتا ہے، کسی سے ملتا ہے تو عاجزی اور انکساری دکھاتا ہے، کسی سے ملتا ہے تو میٹھی باتیں کرتا ہے، کسی سے ملتا ہے تو مدد چاہیے تو اسے مدد پہنچاتا ہے، کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، اس کا دست بازو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ حسن اخلاق ایک ایسی صفت ہے جو لمحہ لمحہ ہم سے نیکیاں کرواتی ہے، اور حسن اخلاق ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے صبح سے لے کر کے شام تک نیکیوں میں گزرتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننا چاہتے ہو اگر جامع انداز میں کہ نیکی کسے کہتے ہیں، تو نیکی نام ہے حسن اخلاق۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک شخص ہے جو بڑا تہجد گزار نہیں ہے، جو بڑا نفلی روزی رکھنے والا نہیں ہے، بڑا قیام اللیل کرنے والا نہیں ہے، لیکن محض اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے جنت میں وہ مقام پائے گا جو مقام کے نفلی روزے رکھنے والوں کا ہوگا، جنت میں وہ مقام پائے گا جو مقام کے نفلی عبادات کرنے والوں کا ہوگا، جنت میں وہ مقام پائے گا جو مقام کے قیام اللیل کرنے والوں کا ہوگا۔ محض اپنی اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں وہ نفلی روزے رکھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے کے مقام کو حاصل کر لے گا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ نیکی نام ہے حسن اخلاق کا۔ اسی لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔
ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ نیکی صرف بڑے ہی کام کو کہا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ نیکی ہر وہ عمل ہے جو نیکی کے دائرے میں آتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، معمولی اور حقیر سی نیکی کیوں نہ ہو، وہ نیکی ہے، وہ نیکی ہے. تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ نیکی کب بڑی ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ کسی بھی نیکی کو، کسی بھی خیر کے کام کو، کسی بھی بھلائی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے ملتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنے کی نیکی کیوں نہ ہو، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. اس لیے کہ نیکی کب بڑی ہو جاتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس دور کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمۃ اللہ علیہ، جو یمن کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. 20 سے 21 سال پہلے ان کی وفات ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے پورے یمن میں انقلاب لایا. ان کی وجہ سے ہزاروں شیعہ گھرانے سلفی بن گئے. ان کی وجہ سے ہزاروں شرک و بت پرست گھرانے توحید پرست بن گئے. ان کی وجہ سے ہزاروں گمراہ لوگ سیدھے راستے پر آ گئے. اس دور میں اس سے بڑا عالم یمن نے پیدا نہیں کیا، اس سے بڑا عالم یمن نے پیدا نہیں کیا. جانتے ہیں میں یہ واقعہ کیوں بتا رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نیکی بڑی کیسی ہو جاتی ہے، تصور کیجئے گا. جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، غریب ماں باپ نے ان کی پرورش کی اور غربت کی زندگی میں ان کی پرورش ہوئی. اور جب یہ جوان ہوئے تو ان کے غریب ماں باپ نے کیا کیا، ان کو سعودیہ کمانے کے لیے بھیج دی. مکے کے اندر ایک ہوٹل میں ان کی نوکری لگی، جھاڑو دینے کی، صاف صفائی کرنے کی. اسی وقت کچھ حاجی عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے. انہی میں سے ایک حاجی صاحب نے ان کو ایک گفٹ دیا، ایک تحفہ دیا، ایک ہدیہ پیش کیا. وہ گفٹ اور وہ تحفہ کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی کتاب، کتاب التوحید، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا. جب یہ کتاب انہوں نے حاصل کیا، جب انہیں دیا گیا ہدیے میں، تو انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، بہت پسند آئی، کیونکہ اس کتاب کے اندر توحید کو اور توحید کے تقاضوں کو دلائل کے ذریعے سمجھایا گیا، شرک اور شرک کی صورتوں کو مختلف ثبوتوں اور حوالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے. اور جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، پڑھنے کے بعد انہوں نے غور کیا، اپنے یہاں کے جائزہ لیا، اپنے یہاں کے حالات کا، تو انہوں نے ان میں وہ تمام برائیاں دیکھی جو ان کے یہاں پائی جاتی تھی. چنانچہ انہوں نے اس کتاب کو 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا. اس کتاب کے کثرت مطالعے نے ان کے اندر طلب علم کا شوق پیدا کر دیا، طلب علم کا شوق پیدا کر دیا. بتایا کمانے کے لیے آیا ہوا تھا، علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا. کہا کہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے. وہ وہاں سے ان کی زندگی کا ڈائریکشن چینج ہوا، وہاں سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور مدینہ جیسی یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہوا. وہاں سے BA کیا، MA کیا، دکتورا کیا اور آگے چل کر اتنے بڑے عالم کہلائے، اتنے بڑے عالم کہلائے کہ اسی کو آگے چل کر علامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمۃ اللہ علیہ سے جانے گئے. یمن میں اس سے پہلے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جانتے ہیں کون ہے وہ؟ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ. کہنے والوں نے کہا کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کو ان کی خدمت
خدمت کے سامنے پیش کیا جائے. ہمیں علامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں کا نتیجہ جو یمن میں دیکھنے کو ملا، اگر علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کو علامہ مقبل رحمت اللہ علیہ کی خدمت سے تقابل کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو علامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت ان کے سامنے، یعنی ان کی خدمت علامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک چھوٹی سی شخصیت نظر آتی ہے. اتنے بڑے عالم ہوئے، اتنا کام انہوں نے کیا، کمانے کے لیے آئے ہوئے تھے. اس کی زندگی کو کس نے بدلا؟ اس تحفے نے بدلا، اس ہدیے نے بدلا جو اس حاجی صاحب ایک گفٹ کے طور پر دے کر گئے تھے. اس بیچارے کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ میرے اس تحفے کی وجہ سے یہ اتنے بڑے عالم ہو گئے، اس کی زندگی بدل گئی اور یہ ہزاروں لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوا. کتنے لوگوں کے لیے سیدھے راستے پر آنے کا ذریعہ بن گئی. آپ غور کیجئے، سمجھیے، اس شخص نے ایک چھوٹا سا ہدیہ دیا تھا، خود اس کی زندگی بدل گئی. علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو سدھار دیا. وہ چھوٹی سی نیکی کتنی بڑی نیکی بن گئی، وہ چھوٹی سی نیکی کتنی بڑی نیکی بن گئی. کل حشر کی عدالت جب قائم ہوگا تو اس کے سامنے یہ نیکی رکھی جائے گی. اللہ سے پوچھے گا، اللہ یہ نیکی کہاں سے؟ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی. تو اس کو بتایا جائے گا یہ تمہاری نیکی ہے، ایسا تم نے کیا، اسی وجہ سے تمہیں یہ نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں مل رہا ہے. تو نیکی جہاں بھی ہو، جیسی بھی ہو، جتنی چھوٹی ہو، اسے حاصل کر لینی چاہیے، اسے حاصل کر لینی چاہیے. اس لیے کہ نیکی کب بڑی ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نیکی کب بڑی ہو جائے، اس لیے کہ نیکیوں سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں، نیکیوں سے نیکیاں جنم لیتی ہیں. جس طرح چراغ سے چراغ جلتے ہیں، چھوٹے سے چراغ سے بڑے بڑے وادیاں اور جنگلات جلا کرتے ہیں، ایسی چھوٹی نیکیوں سے بڑی بڑی نیکیاں جنم لیتی ہیں. حضرات، مدھیہ پردیش میں شہر اندور کا ایک علاقہ ہے، شہر اندور کا ایک علاقہ ہے. وہاں ایک برہمن نے اسلام قبول کیا اور اس سے جب قبول اسلام کا واقعہ پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے متاثر کیا، اسلام کی کس تعلیم سے آپ متاثر ہوئے، آپ مسلمان کیسے بنے، تو وہ کہنے لگے میرے مسلمان بھائی کی ایک چھوٹی سی نیکی میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی. کہا وہ کیسے؟ کہا میں زمانہ جاہلیت میں تھا، میں ہندو تھا اور ہم سفر کر رہے تھے. میرا ایک مسلمان دوست پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ہم دونوں تیز رفتار سے چل رہے تھے. ٹو ویلر میں ہم دونوں تھے، گاڑی رفتار کے ساتھ چل رہی تھی. اچانک میرے مسلمان بھائی نے کہا کہ گاڑی روکو، کہا کہ گاڑی روکو. ہم نے گاڑی رکائی. وہ مسلمان بھائی پیچھے سے اترا اور پیچھے سے اتر کر کے وہ پیچھے گیا اور راستے میں ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا، اسے اٹھایا، اٹھا کر کیا باہر پھینک دیا. میں نے اس پر غصہ کیا کہ اتنی سی چھوٹی سی کام کے لیے تیز رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی رکائی تم نے. یہ تو سرکاری لوگوں کے کرنے کے کام ہے، یہ تو میونسپلٹی لوگوں کے کرنے کے کام ہے. کہا میرے دوست یہ تیری سوچ ہے، تیرے خیالات ہیں، تیرے تفکرات ہیں. ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے، یہ ہر مسلمان کے کرنے کے کام ہے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے. ہم کسی بھی راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں گڑھا ہے، وہاں بعد میں آنے والا گر سکتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہاں رکے، اس کا کچھ بندوبست کریں. ہم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کانٹا ہے، بعد میں آنے والا
والوں کے پاؤں میں چبھ سکتا ہے. کسی راستے سے گزر رہے ہیں, راستے میں کانچ ہے, بعد میں آنے والوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے. کسی راستے سے گزر رہے ہیں, راستے میں پاؤں ہے, راستے میں پتھر ہے جو بعد میں آنے والوں کو گرا سکتا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہاں رکیں, اس کا کوئی بندوبست کریں. اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کانچ تھی ہم بچ گئے, پتھر تھا ہم بچ گئے, کانٹا تھا ہم بچ گئے, اور اسی طریقے سے گڈھا تھا ہم بچ گئے, تو آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے بعد میں آنے والوں کی فکر نہ کریں. تو مومن وہ ہے جو اپنے بعد میں آنے والوں کی فکر کرتا ہے, بعد میں آنے والوں کے بارے میں سوچتا. تو مسلمان بھائی نے کہا کہ جب ان کے یہ جملے میں نے سنے کہ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے, تو انہوں نے کہا کہ اسی وقت میرے اندر اسلام داخل ہو گیا, میرے اندر اسلام داخل ہو گیا. اور میں نے کہا اچھا تمہارے نبی کی اتنی خوبصورت تعلیم ہے, تھوڑا ہمیں بتاؤ. وہاں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری پڑھنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے, آپ کی زندگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ مشرف اسلام ہو گیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضل قول لا الہ الا اللہ واماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کے 70 سے زائد کیا ہے, شاخیں ہیں. ان میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہے, توحید کا ہے, اور سب سے کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. آپ غور کیجئے, جب ایمان کا سب سے کم تر درجہ نتیجے کے اعتبار سے ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے, تو ایمان کے اس سے بڑے جو درجے ہیں, اس سے اعلیٰ جو درجے ہیں, اس کو کرنے سے کس قدر نیکیاں جنم لے گی. ایک چھوٹی سی نیکی تھی, بس راستے سے انہوں نے کیا کیا, پتھر کو ہٹا دیا, اتنی بڑی نیکی پیدا ہو گئی, ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. اسی وجہ سے کوئی بھی نیکی ہو, چاہے کتنی بھی حقیر کیوں نہ ہو, اسے ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس نیکی کو کرتے ہوئے نکل جانا چاہیے, اس لیے کہ وہ نیکی کب بڑی ہو جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں. قرآن کہتا ہے, شریعت کہتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو کچھ کرتے ہیں, ہمارا جو لین دین ہے, ہمارا جو سامان ہے, وہ دنیا کے حد تک ہے. سفر آخرت میں, ہمیشگی کی زندگی میں, دائمی کی زندگی میں جو کام آنے والی ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں, ہمارے اعمال صالحہ ہیں, آپ کے اعمال صالحہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو چیزیں تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی, جو چیزیں تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے, وہ باقی رہنے والی, وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بکری ذبح کی, اور بکری کو ذبح کر کے انہوں نے کیا کیا, سارے گوشت کو تقسیم کر دیا, صدقہ کر دیا, اور اپنے پاس کیا کیا, بکری کے پاؤں کو رکھ لیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے گوشت کو تقسیم کر دیا, ساری چیزیں ختم ہو گئی, بس ہمارے پاس پاؤں ہیں. بکری کے کیا ہے, پاؤں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہ کہو, یہ کہو کہ ساری بکری ہمارے پاس باقی ہے سوائے پاؤں کے, اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دی ہوئی چیز, اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کی ہوئی چیز خرچ ہو کے بھی باقی رہتی ہے, خرچ ہو کے بھی باقی رہتی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. اسی لیے کہا کہ آپ کیا کریں, آپ یہ نہ کہیں کہ ساری بکری ختم ہو گئی, بلکہ یہ کہیں کہ ساری بکری ہماری باقی ہے, ہمارے بکری کے پاؤں ختم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کی خصوصیت یہ ہے کہ نیکی انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے. انسان اپنی
نیکی ایک ایسی چیز ہے جس کے سبب انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ انسان زندہ رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان قبر میں ہے، انسان عالم برزخ میں ہے، برزخی زندگی میں ہے، اس کی اس زمین پر کی ہوئی نیکیاں اسے ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ اس نے اس دنیا کے اندر اس زمین میں کوئی مسجد بنا دی، اس نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، اس نے کوئی ادارہ قائم کر دیا، اس نے کوئی مساجد بنا دیا، اس نے کوئی سڑک بنا دیے، اور اسی طریقے سے اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا۔ مخلوق کے لیے اس نے اس دنیا کے اندر کوئی کام کر دیا، وہ اپنی نیکیوں کے سبب وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مسجد بنا دی، مسجد میں آنے والا ہر مصلی، مسجد میں نماز پڑھنے والا ہر مصلی یاد کر کر کے دعائیں کرتی ہیں، یاد کر کر کے دعائیں کرتی ہے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہمارے لیے یہ مسجدیں بنائی، ہمارے لیے ادارہ قائم کیا، ہمارے لیے مسافر خانہ بنایا، ہمارے لیے مدرسہ بنایا۔ آنے والی نسلیں یاد کر کر کے دعائیں کرتی ہیں۔ اس لیے انسان اپنی نیکیوں کے سبب ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، مگر صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے کہ عمل کرنے والوں کو اگر قبر میں وہ سویا ہوا ہے پھر بھی اس کی نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ قبر میں سویا ہوا ہے پھر بھی اسے وہ زمین میں اس کی یادگاریں زمین میں زندہ ہیں۔ صدقے دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ ایک صدقہ تو وہ ہے ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی مسکین کو کھلا دیا، کپڑا پہنا دیا، ختم۔ اور ایک صدقہ جاریہ وہ ہے آپ نے کوئی مسجد بنا دی، آپ نے صدقہ کر دیا، کسی کی شادی کرا دی، کسی کو پڑھا دیا، اور کسی عالم کے تنخواہ آپ نے ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا۔ کیا ہے یہ؟ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے قیامت تک آپ کے حق میں وہ نیکیاں کیا ہیں؟ مسلسل آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں ہمیشہ درج ہوتی رہتی ہیں۔ تو نیکیوں کے سبب انسان کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ نیکی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آج ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، مستقبل میں، فیوچر میں ہماری نسلوں میں نیکیاں اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد جو نیکیاں کر کے جاتے ہیں، جو اعمال صالحہ کر کے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس نیکیوں کا اثر ان کی اولادوں میں، ان کے بیٹوں میں، ان کے آنے والی نسلوں میں اس کا اثر باقی رکھتا ہے۔ جن لوگوں کا خاندان، جن لوگوں کا ماضی روشن گزرا ہے، جن کے خاندان کا ماضی کیا ہے؟ روشن ہے، جن میں خدمت گزار لوگ پیدا ہوئے ہیں، جن میں خدمت گزار لوگ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ملت کی خدمت کی ہے، قوم کی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں صالح لوگوں کو پیدا کرتا ہے، ان کی نسلوں میں متقین لوگوں کو پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے کمائے ہوئے نام کو اور بڑھائے۔ تو دنیا میں نیکیوں کا اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک چھوٹا سا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نیکیوں کا اثر اللہ ان کے نسلوں میں باقی رکھتا ہے، ان کے نسلوں میں وہ نیکیاں باقی رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا یا کسی خطبوں میں، کسی واعظ و نصیحت میں آپ نے سنا ہوگا کہ دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہاتھ کے سہارے سے دیوار کو کیا کیا؟ کھڑا کر دیا۔ ہاتھ کے سہارے سے دیوار کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے۔ آپ نے دیوار کھڑا کر دیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہمان بنانے سے انکار کر دیا، تو ہم اس پر احسان کیوں کریں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ بخیلوں کی بستی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے جس کے دیوار کو کھڑا کیا وہ 2 یتیم بچوں کی دیواریں ہیں، جن میں وہ 2 یتیم بچے رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپا کے رکھا ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ دب جاتا، اس وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ دیوار کو اپنے ہاتھ کے سہارے سے کھڑا کر دیا۔
اور ان کے باپ کون ہیں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ ان دو یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کی دولت کی حفاظت کر دی. معلوم ہوا ہمارے آبا و اجداد جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، جو خیر و بھلائی کے کام کر کے جاتے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو قوم و ملت کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کا اثر اور ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کی نسلوں میں دیتا رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکیوں کی بڑی قدردانی ہے. اللہ نیکیوں کی ناقدری نہیں کرتا، اپنے بندوں کی نیکیوں کو بڑی حفاظت کرتا ہے. وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوششوں کی، تمہاری نیکیوں کی ناقدری نہیں کرتا ہے، بلکہ بڑا ہی قدردان ہے. وہ تمہاری نیکیوں کی قدردانی کرتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے تو نتیجہ قیامت کے دن دیکھ لو گے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عمل کرنے والا بظاہر ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہے، ایک معمولی سی نیکی کرتا ہے، لیکن اس عمل میں اس نیکی کو وہ اتنے تڑپ سے کرتا ہے، اتنے جذبے اور جوش سے کرتا ہے، اور وہ نیکی اتنی تڑپ سے کرتا ہے، کل حشر کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالی وہ چھوٹی سی نیکی کو خزانے کی شکل میں پیش کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں اس مفہوم کو یوں بیان کیا کہ ایک شخص ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اور وہ کھجور کا صدقہ کرتا ہے تو بڑے ہی تڑپ سے، بڑے ہی اخلاص سے اور بڑے ہی خلوص سے کرتا ہے. تو وہ جو ایک کھجور کا صدقہ جو انہوں نے کیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو پہاڑوں کے مانند لے کر کے آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری نیکیوں کی ایسے ہی حفاظت کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے جانوروں کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے. السابقون السابقون، ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے بنو، سبقت کرنے والے بنو، ہر اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے والے بنو. جن کو اللہ نے سابقون کی خوشخبری سنائی ہے، بشارت سنائی ہے، اس میں شامل ہونے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں دنیا میں تو جب تک زندہ رکھ، نیکیاں کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اعمال صالحہ پر زندہ رکھ، اور توحید پر قائم رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ